اس سے مزید جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو تعطیل کرتے ہیں معطلہ، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں نا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اس طرح غلط تعویل کرنا، غلط تعویل، یہ بھی اس کی شکل ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، یا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ ویسے آ جائے گا اللہ کے ناموں کو مخلوق کے ناموں کے ساتھ تشبیہ دینا، اور جس طرح مشبہہ نے کیا تھا، یہ بھی الحاد فی اسماء اللہ میں داخل ہے۔ تو یہ سب صورتیں جو ہے نا اس میں آ جائیں گی۔ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، امتن، کچھ لوگ ایسے ہیں، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی گزرا ہے 159 نمبر آیت کریمہ کے اندر، من قوم موسیٰ امتن۔ تو اس جگہ مراد جو ہے نا یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت تھی، ایک گروہ جو حق پر قائم تھے، اور اس امت میں، امت محمدیہ کے اندر، جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نا، اور کتاب و سنت کے مطابق ہی رہنمائی کرتے ہیں، یہ بھی اس میں آ جائیں گے اس امت کے اندر۔ اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ قرآن اور سنت دونوں کے اندر ان کا ذکر ہے۔ یہ سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی تھی، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء محدثین، یہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے رہے ہیں، یہ اس میں آ جائے گا۔ سلف صالحین، اور ان کے طریقے پر جو چلنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے راستے اختیار کر لیے ہیں نا، وہ اس میں نہیں آئیں گے، سمجھ لگی نا؟ اس میں وہ جتنے پھر باطل فرقے ہوئے ہیں، گمراہ فرقے، وہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ یہدون بالحق جو ہے نا وہ اس میں نہیں آئیں گے، اور جو کتاب و سنت والے ہیں نا وہ اس میں رہیں گے۔ ان کے بارے میں ہے یہ آیت کریمہ، سمجھ لگی نا؟ یہ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ استدراج، آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جانا، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ یہ یعنی ان پر فوری گرفت نہیں کروں گا، یہ مراد ہے۔ یعنی جو آیات کی تکذیب کرتے ہیں نا، پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اسی وقت نہیں پکڑ لیتا جب کوئی نافرمانی کر رہا ہو، حتیٰ کہ کوئی تکذیب کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہو نا، یا اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی کتابوں کو۔ آج دیکھ نہیں رہے تم، کئی دفعہ قرآن پاک پر پاؤں رکھ دیتے ہیں یہ غیر مسلم، کلمے پر پاؤں رکھ دیتے ہیں عام دکھانے کے لیے، شرع عام۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسی وقت ان کو پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے اور ڈھیل دے دیتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس کا گناہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پکڑتا ہی نہیں ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کو ایسی جگہ پر لے جا رہا ہوتا ہے جہاں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد ہے عذاب، یعنی بڑا عذاب۔ تو وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بڑی مہربانی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا، اگر یہ برا کر رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اس طرح کا جانا یہ تکبر اور فخریہ طور پہ وہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہمیں کہ یہ اصل میں جو ہے نا فوری گرفت جو نہیں ہوتی، یہ ڈیل ہے، یعنی مہلت، استدراج، آہستہ آہستہ۔ اس طرح یہ اور گناہ کرتے ہیں پھر عذاب زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، اِنَّ کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ اچانک پھر پکڑ لیتا ہے، جس کی کسی ہیلہ اور تدبیر سے مدافعت نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ کی تدبیر اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اللہ کی تدبیر سے بچ نہیں سکتا، چاہے جو بھی ہیلہ اختیار کر لے۔ ادھر یہ حدیث بھی لکھی ہے بخاری شریف کی یا کتاب التفسیر کے اندر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو اسے بھاگ کر جانے نہیں دیتا، بھاگ کر جانے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سورہ ہود کی آیت 102 نمبر۔ یہ اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر 4686 نمبر حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے، اپنے عذابوں سے بچائے، اللہ رحمت فرمائے ہم پر۔ کبھی ویسے ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت بھی پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ قادر ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے اسی وقت بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ کئی واقعات ہوئے بھی ہیں اس امت کے اندر۔ کبھی چند دنوں کے بعد بھی پکڑ لیتا ہے، اس طرح یہ عام طور پہ گستاخانہ کھا کے چھاپتے ہیں یہ لوگ، کئی دفعہ پکڑے جاتے ہیں، آگ کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ کئی واقعات پیچھے ہوئے ہیں، سننے میں آئے، ویڈیو بھی بنی، تو یہ چھپانے کی بھی بہت کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ چل جائے، لیکن پھر بھی وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اس طرح کی۔ یہ ماضی کے اندر بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ یہ دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی اذان کو مذاق کیا کرتا تھا، اس کی لونڈی آگ لے کے آئی گھر، پڑوسیوں سے آگ بڑھ کیا، وہ اس میں جلس ہو گیا، جسم جلس گیا، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اذان کو مذاق کرتا تھا وہ یہودی۔ اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ پیچھے ایک دفعہ کسی نے موبائل میں دکھایا تھا، کوئی رقص کر رہے تھے یا ان کی کوئی عورتیں، اور نیچے قرآن رکھا ہوا تھا، تو ایسا وہ زمین کے اندر ہی ان کو جس طرح دنسا دیا گیا، رقص کرتے کرتے گر گئے اور دنس گئے زمین کے اندر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا فوراً پکڑنے پر بھی قادر ہے کہ پکڑ لے، اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کو جانے ڈرانے کے لیے، عبرت کے لیے، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ اللہم لا تؤاخذنا بغضبک اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے، یہ ما استفہامیہ ہے، کون سی، یعنی کون سی چیز ہے جنون کی ان کے ساتھی میں، کیا غور نہیں کیا؟ کہ پہلی آیات جو ہے نا ان میں ان کی غفلت اور بے رخی پر تنبیہ تھی، اب یہاں سے نبوت پر ان کے شبہات کی تردید ہو رہی ہے۔ یہ کافر جو ہے نا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا کرتے تھے کفار مکہ، اور مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے۔ سورہ ہجر 6 نمبر آیت اور سورہ دخان 13-14 نمبر آیت۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ سے نہیں آئے، یعنی تمہارے اندر ہی رہے ہیں بچپن سے، کوئی باہر سے نہیں آئے، تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یہ صاحب لفظ بولا ہے نا، صاحب، اس میں اس طرف اشارہ ہے یہ کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے اندر ہی رہے ہیں یہ بچپن سے، سمجھ لگی نا؟ تو تم ان سے خوب واقف ہو، انہوں نے 40 برس تم میں گزارے ہیں، کچھ غور تو کرو، کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ یہ صاحبکم تمہارے ساتھی کے لفظ میں یہی جواب دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ جن باتوں کا آپ حکم دیتے ہیں، یہ آگے نا، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ اشارہ اس طرف ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک کھلے ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں، یعنی واضح کھلا تمہیں ڈرانے والے ہیں، اور توحید بتاتے ہیں تمہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں، صدقہ، صلہ رحمی، پاک دامنی اور صدق وغیرہ، ان میں سے کون سی چیز جنون ہے، کون سی چیز جنون ہے، یا آپ کے عادات اور خصائل، یعنی آپ کے اخلاق، عادات، خصائل حمیدہ، یہ ان میں سے کون سی چیز ہے جسے جنون کہا جا سکے؟ آپ تو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ مطلب یہ دو جواب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو آپ کی طرف نسبت کرتے تھے اس جنون کی۔ تو آگے جو ہے نا، توحید کی جو دلیلیں ہیں، آیات کونیہ، تخلیق، یعنی اس کا پھر ذکر کیا ہے۔ اولم یہ کئی کر لیتے ہیں، ویسے استفہامیہ بہتر ہے، استفہامیہ، یہ کیا ہے ان کے، دوسرا کون سی چیز ہے جنون کی، کون سی چیز ہے ان کے ساتھی میں، ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، یعنی اس میں کبھی غور کیا ہے کون سی چیز ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمانوں اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں؟ یہ ملکوت ہے نا، ملک کی جگہ پر ملکوت ہو تو مبالغہ ہوتا ہے، عظیم الشان سلطنت۔ وما خلق اللہ من شیء، اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی یہ عموم ہے اس کے اندر، من شیء۔ تو یہ دلائل کونیہ کا ذکر ہے اس جگہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آسمان اور زمین کی عظیم الشان سلطنت اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز بلکہ ایک ایک ذرے سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ فرمایا وما خلق اللہ من شیء، تو یعنی بڑی سے بڑی شے اور چھوٹی سے چھوٹی شے، اس میں ہر چیز ذرہ تک جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں اگر نگاہ کر لیں تو نگاہ کرنے سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ واقعتاً اس نبی کی جو دعوت ہے نا، دعوت توحید، وہ برحق ہے، سچ ہے۔ تو اتنی بڑی سلطنت کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اس طرح عقلی دلیل بنے گی یہ نا، کیونکہ کلو شیء یدل علی صانعہ، ہر شے جو ہے نا اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے۔ کوئی بھی شے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی شے، سوئی ہے مثلا سلائی جیسے کرتے ہیں کپڑا، سوئی آپ کے سامنے ہو، ایک طرف نوک ہے ایک طرف سوراخ ہے، تو اب کوئی یہ بندہ تو نہیں کہہ سکتا نا، نہ عقل کبھی مان سکتی ہے کہ یہ سوئی خود بخود آپ ہی بن گئی ہو۔ یہ اپنے بانی پر دلالت کرتی ہے نا کہ اس کو بنانے والا ہے سوئی کو۔
کوئی کمرہ ہی ہے مثلاً، یہی یہ دلالت کرتے ہیں اپنے بانی پر۔ اس طرح مسجد یہ بھی اپنے بانی پر دلالت کرتی ہے۔ شاہی قلعہ ہے، دیکھو شاہی مسجد لاہور کے اندر، یہ اپنے بانی پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں؟ کبھی عقل مان سکتی ہے کہ یہ خود بخود ویسے ہی بن گئی؟ اتنا بڑا آسمان اور زمین، یہ سارا نظام کائنات جو ہے نا، چاند سورج ستارے نباتات اور حیوانات، یہ جمادات، سب پورا ذرے تک جو ہے نا، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا بھی خالق کوئی ہے۔ صانع اور خالق میں ویسے فرق ہوتا ہے، صانع اور خالق، اللہ خالق بھی ہے اور صانع بھی ہے۔ انسان جو ہے نا یہ خالق نہیں ہو سکتا، لیکن صانع ہو سکتا ہے۔ صانع، خالق کا مطلب پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یعنی عدم سے وجود کی طرف لے آنا، کسی کو موجود کر دینا۔ الایجاد من العدم الی الوجود، عدم سے کسی شے کو موجود کر دینا۔ پہلے کوئی شے بھی نہیں تھی نا، کائنات نہیں تھی پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دے دیا، یہ خالق ہے اللہ۔ مٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، مٹی، لوہا اللہ نے پیدا کیا، خالق ہے اللہ لوہے کا، مٹی کا، لکڑی کا، سمجھ لگی نا؟ اسی طرح یہ پلاسٹک ہے مثلا، زمین سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے قدر فیہا اقواتہا، زمین کے اندر جو بھی اللہ نے مقدر کیا ہے انسانوں کے لیے، یہ مٹی سے بندہ جو ہے نا کوئی شے بنا لیتا ہے، مٹی سے، لوہے سے کوئی چیزیں بن جاتی ہیں، کوئی لکڑی سے بن جاتی ہیں، کوئی پلاسٹک سے بن جاتی ہیں، سمجھ لگی نا؟ یہ جب بنانا ہوتا ہے نا، مادہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، مادے کے اندر تغیر پیدا کر کے نا، تغیر تبدل پیدا کر کے کوئی شے اسے تیار کر لینا، یہ ہے صنعت، تو صنعت کاری، یہ صانع، یہ انسان جو ہے نا اس پر قادر ہے کہ مادہ اللہ نے پہلے سے پیدا کیا ہو نا، اس مادے کے اندر ہی جو ہے نا تغیر پیدا کر کے، تو مثلاً یہ پگھلا کے مثلاً کئی برتن بن جاتے ہیں، پگھلا کے مادے کو پگھلا کے سارے جو ہے نا یہ برتن وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، چیزیں وغیرہ یا آلات ہیں، آری وغیرہ، اسے کاٹ کے لکڑی، یہ دروازے وغیرہ بن جاتے ہیں، کرسی بن جاتی ہے، یہ ہے صانع، سمجھ لگی نا؟ اس کے اندر جو ہے نا تغیر پیدا کر کے کوئی شے انسان جس طرح چاہتا ہے بنا لیتا ہے اپنی سہولت کے لیے، تو یہ ہے صانع، صنعت کاری۔ تو تخلیق جو ہے نا، خالق ہونا، وہ پہلا معنی جو ہے نا ایجاد والا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ کوئی نہیں۔ انسان یہ مخلوق ہے تو یہ دلالت کرتا ہے اپنے خالق پر۔ اسی طرح ہر شے جو ہے نا انسان کے علاوہ بھی ایک ایک ذرہ وہ اپنے خالق پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ تخلیق جو ہے نا یہ تو مصدر ہے، مصدر یا فعل ہے، اس کا وجود خود نہیں ہوتا، فاعل کے بغیر فعل کا وجود نہیں ہوتا، خالق کے بغیر خلق کا وجود نہیں ہوتا، تو خالق کے لیے ایک خلق کے لیے ایک خالق کا ہونا ضروری ہے، پھر مخلوق اس کے نتیجے میں ہوگی، خلق کے نتیجے میں مخلوق، تو مخلوق خود نہیں ہوتی۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا یعنی یہ فطرت کا نظام، فطرت ہے، یہ فطرت ہی، فطرت لفظ بول دیتے ہیں، کئی دفعہ لفظ بول دیتے ہیں یہ طبیعت، طبیعت، ہر شے کی طبیعت ہے کہ وہ ہو، یہ دہریے جو ہے نا یہ کئی دفعہ اس طرح کہہ دیتے ہیں یہ طبی ہے، طبیعت ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ یہ اگاتا ہے درخت یعنی پودا، جو کہتے ہیں طبیعت ہے اس کی، کہ طبیعت ہے اس کی کہ اس نے اگنا ہی اگنا ہے، زمین کے اندر ہو تو اس نے اگنا ہی اگنا ہے، فطرت ہے، کبھی لفظ فطرت ہی ہے، یہ فطرت، فطرت کا نظام ہے، فطرت کا نظام، کبھی اس طرح لفظ بول دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں مصادمہ عربی کے اندر لفظ بولتے ہیں، یعنی اتفاقی حادثہ، اتفاق ہے، یہ اتفاق، یہ ان کے نظریات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، کمیونسٹ۔ حالانکہ اگر سوچیں تو یہ جو لفظ بولتے ہیں طبیعت، طبیعت تو یہ فعیل ان کا وزن ہے، طبیعتن فعیلتن، اور یہ مطبوعتن کے معنی میں ہے، مطبوعتن، تو وہی مخلوقاتن آ گیا، تو پھر خالق کون ہے؟ پھر
خالق ہی ثابت ہو رہا ہے نا پھر بھی، یعنی یہ وہ خود آپ مطبوع ہے جس کو وہ خالق کہہ رہے ہیں پھر طبیعت کو، تو وہ تو خود آپ مخلوق ہے، تو جو خود آپ مخلوق ہے وہ خالق تو ہو نہیں سکتا، سمجھ لگی نا؟ جو مخلوق ہوتی ہے اس کا وجود پہلے نہیں ہوتا، تو جس کا پہلے اپنا وجود نہیں ہے وہ اپنے آپ کو موجود کرنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ پیدا کر سکے؟ اس لیے ہر محدث کے لیے جو ہے نا محدث کا ہونا لازمی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر محدث کے لیے محدث کا ہونا لازم ہے، کیوں اگر یہ کہا جائے نا کہ ہر محدث کے لیے محدث کا ہونا لازمی ہے تو اس طرح یہ تسلسل لازم آ جائے گا، تسلسل، اور تسلسل فی المؤثرین جو ہے نا یہ محال ہوتا ہے، تسلسل فی المؤثرین یعنی تسلسل الفاعلین یا تسلسل الخالقین یا تسلسل المؤثرین یہ محال ہے، ناممکن ہے، آگے سمجھے؟ یعنی لازمی ماننا پڑے گا کہ اس مخلوق کا ایک خالق ہے، ایک خالق ہے، وحدہ لا شریک، ایک خالق ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دیکھو نا اللہ نے مختصر جملے کے اندر جو ہے نا ان کا رد کر دیا ہے کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ خالق نہیں ہے، کہ کیا یہ کسی خود جو آئے ہیں دنیا کے اندر کسی خالق کے بغیر ہی یہ آ گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود آپ ہی پیدا کیا ہے؟ یہ دو شکے ہیں نا، یعنی نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، آپ ہی پیدا کیا ہے، یہ نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا، اور یہ شک کہ یہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یہ عقلاً محال ہے، یہ کہ خالق نہ ہو تو مخلوق آ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، عقلاً محال ہے۔ پھر ایک تیسری شک جو ہے نا وہ حق وہ باقی رہ جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ ان کا ایک خالق ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے تو یہ ایک بڑی فطری سی دلیل ہے، عقلی بھی اور فطری دلیل، تو پیغمبروں نے یہ پیش کی تھی، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، مختصر جملہ دیکھ لو، اپنی قوموں سے انہوں نے پوچھا ہے افی اللہ شک، کیا اللہ میں کوئی شک ہے؟ کیا اللہ میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اتنا واضح اور ظاہر ہے، عارف المعارف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، عارف المعارف، سب سے زیادہ معروف، سب سے زیادہ متعارف، جس طرح کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو تعارف کی محتاج ہی نہیں ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ظاہر باہر، یہ اس کی جو کائنات ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا پتہ چلتا ہے، واضح پتہ چلتا ہے اسی کائنات سے، کتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی مخلوق ہے، تو کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ یہ نظام اللہ تعالیٰ، سارا نظام جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اس لیے ادھر اولم ینظروا یہ لفظ بولا ہے، اولم ینظروا، کہ انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں آسمانوں اور زمین کی اتنی بڑی عظیم الشان یہ بادشاہی ہے، سلطنت ہے، اس میں اگر غور کر لیں تو کبھی یہ نفی نہیں کر سکتے۔ اس طرح وما خلق اللہ من شیء، یعنی اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اللہ نے پیدا نہیں کی، جو موجود ہو تو کہا جائے کہ اللہ نے پیدا نہیں کی، ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو ہر ذرہ جو ہے نا وہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو عظیم الشان سلطنت اس لیے بھی کہا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے تو نظام اس کا صحیح چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی جو ہے نا وہ نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ بنا دیا ہے نظام کائنات، چاند سورج ستارے زمین آسمان وغیرہ، یہ سب نظام جو ہے نا ان میں کوئی جو ہے نا خرابی، کوئی ٹکراؤ یا حادثہ وغیرہ جو ہے نا وہ آج تک جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا، پیش نہیں آیا، نظام چل رہا ہے۔ تو یہ دلیل ہے بہت بڑی زبردست
وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعی بہت قریب آ چکا ہو۔ یہ یعنی کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقرر وقت بالکل قریب آ چکا ہو؟ یہ بھی ایک یعنی ایک وعید والا انداز ہے یہ کہ ابھی نہیں مانتے یہ، کیا اس میں بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ ابھی موت آ جائے؟ کہ جس کو یہ ہوتا ہے کہ موت کا یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے، وہ تو خوف میں رہتا ہے، ڈر میں رہتا ہے، تو یہ اس طرح بھی نہیں ڈرتے کہ ہمیں موت آ جائے، تو موت کا وقت مقرر تو کسی کو معلوم نہیں ہے، تو بندہ کم از کم یہی سمجھ کر اپنے عقائد اور اعمال کی جو ہے نا اصلاح کر لے اس کی کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ موت تو آنے والی ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ موت بھی آنے والی ہے، سر پہ کھڑی ہے موت، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، تو اس میں بھی یہ غور فکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث بعد یؤمنون، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن سے بڑا معجزہ کیا؟ یہ تفکر اور غور و فکر کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ اتنا یعنی احسن طریقے سے اور زبردست مدلل طریقے سے جو ہے نا ان کو سمجھایا گیا ہے، عقلی دلائل کے ذریعے بھی، فطری دلائل کے ذریعے بھی، ہر طرح جو ہے نا یہ سمجھانے کے بعد پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، اس سے بہتر نصیحت کس کتاب میں ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھانے والا اور کون ہوگا جس کی باتوں پر یہ ایمان لائیں گے۔ تو اگلی آیتوں کے اندر جو ہے نا پھر ان کے ہدایت کو نہ قبول کرنے کا سبب جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے آگے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یا مہون بھٹکتے پھرتے، آمہا یا مہو آمہن، ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ وہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو نیکی کا واضح راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو اسی طرح ہی رہنے دیتا ہے، یعنی اسی طرح سرکشی میں ہی بھٹکتے ہی رہنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی مضمون گزر گیا، سورۃ البقرہ 25-26 آیت، سورۃ الاعراف 178 اور 79 نمبر آیت۔ تو یہ طغیان جو لفظ ہے نا، طغیان یہ ہے سبب ان کا ہدایت کو نہ قبول کرنا، یعنی سرکشی، تکبر، ضلالت کے یہ بھی اسباب پہلے پڑھے نا اس دن ہم نے 10، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا تکبر، سرکشی۔ ایسے شخص کو پھر ہدایت اللہ بھی نہیں دیتا جب تک وہ یہ نہ چھوڑے اپنی سرکشی، طغیان۔ یہ طغیان لفظ جو ہے نا تغا یتغا سے ہے، یہ تغا یتغا، طاغوت لفظ بھی اسی سے بنا ہے، طاغوت۔ جب بندہ زیادہ ہی حد سے بڑھ جاتا ہے نا، زیادہ ہی متکبر ہو جاتا ہے، اس وقت یہ لفظ بول دیا جاتا ہے اس کے لیے، طاغوت، حد سے بڑھ گیا، کیونکہ یہ طاغی یا تغا یہ حد سے بڑھنا ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی حد سے بڑھنا۔ اس طرح پانی اپنی سطح سے زیادہ ہی بڑھ جائے نا، اوپر ہو جائے، تو کہہ دیتے ہیں کہ اس پانی کے اندر طغیانی آ گئی ہے۔ انا لما طغى الماء حملناكم فی الجاریہ، طغى الماء آیا نا کہ پانی جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی، تو پانی بہت بلندی پر پہنچ گیا تھا، طغى الماء۔ اور فرعون کے بارے میں انہ طغى، فرعون طغیانی میں آ گیا، یعنی سرکشی میں آ گیا ہے، سرکشی میں سرکش ہو گیا ہے، اللہ کے آگے متکبر ہو گیا، اللہ کے آگے۔
جو بندہ اللہ کے مقابلے میں ہی اتر آئے، اللہ کے مقابلے میں کہ وہ مقام لینا چاہے جو اللہ کا مقام ہے، اپنے آپ کو رب کہنے لگ جائے، الہ کہنے لگ جائے اللہ کے علاوہ، تو اس سے بڑا جو ہے نا وہ طاغی یا طاغوت کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا طاغوت ہے دنیا کے اندر۔